بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دم ڈسے ہوئے کا شفا یاب ہونا۔ امام بخاری نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک سفر پر نکلے۔ دوران سفر وہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس اترے۔ انہوں نے ان کا مہمان بننا چاہا، لیکن انہوں یعنی قبیلے والوں نے مہمانداری سے انکار کر دیا۔ اس قبیلے کا سردار ڈسا گیا۔ انہوں نے اس کے علاج کی خاطر ہر ممکن کوشش کی، لیکن اسے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، جو لوگ تمہارے پاس آئے ہیں ان کے پاس جاؤ کہ شاید ان میں سے کسی کے پاس اس کے علاج کے لیے کوئی چیز ہو۔ چنانچہ وہ ان کے پاس آئے اور کہا، اے لوگو، ہمارا سردار ڈسا گیا ہے اور ہم نے اس کے علاج کی خاطر ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن کسی چیز سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو کیا تم میں کسی کے پاس اس کے علاج کے لیے کوئی چیز ہے؟ ان میں سے ایک صحابی نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم، میں اسے دم کروں گا، لیکن ہم نے تو آپ سے مہمانی طلب کی تھی، لیکن آپ نے ہماری مہمانداری نہ کی، سو اب میں اجرت کے بغیر دم نہیں کروں گا۔ بکریوں کے ایک گلے پر ان کا معاملہ طے ہو گیا۔ وہ صحابی وہاں تشریف لے گئے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے گئے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ میں نے اس پر 7 مرتبہ سورۃ الحمد پڑھی۔ ایسا معلوم ہوا کہ گویا کہ وہ سردار رسی سے کھول دیا گیا۔ وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ تکلیف اور درد کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ انہوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے طے شدہ اجرت صحابہ رضی اللہ عنہم کو دے دی۔ بعض صحابہ نے کہا، اسے تقسیم کیجئے۔ دم کرنے والے صحابی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے کچھ نہ کرو، ہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو صورتحال عرض کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ماجرا عرض کیا، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس یعنی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دم کیا جاتا ہے؟ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ٹھیک کیا، تقسیم کر لو اور میرا بھی اپنے ساتھ حصہ رکھنا۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ صحیح بخاری۔ مجنون کا صحت یاب ہونا۔ امام ابو داؤد نے خارجہ بنت سلت تمیمی سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے چچا رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر ان کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جن کا ایک دیوانہ شخص بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے گھر والوں نے ان سے کہا، ہمیں بتلایا گیا ہے کہ آپ کے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے ساتھ آئے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کے پاس اس کے علاج کے لیے کوئی چیز ہے؟ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا۔ ایک اور روایت میں ہے، میں نے 3 دن تک صبح و شام اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ سنن ابی داؤد۔ تو وہ صحت یاب ہو گیا اور انہوں نے مجھے 100 بکری دی۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں صورتحال عرض کی، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا صرف یہی یعنی کیا تم نے صرف اسی کے ساتھ دم کیا؟
مسدد حدیث شریف کے راویوں میں سے ایک راوی ہے۔ مسدد نے ایک اور مقام پر بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اس کے سوا کچھ اور پڑھا؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس یعنی 100 بکری کو لے لو۔ اگر کوئی باطل جاڑ پھونک سے کھاتا ہے تو تم تو سچے دم کے ذریعے سے کھا رہے ہو۔ سنن ابی داؤد۔ یا اللہ، خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ آمین یا ارحم الراحمین۔